بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، اسرائیل اور امریکہ کے اتحادیوں نے جو ایران پر دہشت گردی کی ہے اور ایران پر حملہ کیا ہے، اس ویلاگ میں آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کریں۔ آج جو منگل بدھ جمعرات کے روز جو پاکستان میں آج جمعرات کے شام میں جو صورتحال ہوئی، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر میرے ویلاگ ریکارڈ کرنے کے بعد اگر کوئی ایسی معلومات جو ہوگی، اگر کوئی انتہائی اہم ہوگی، تو ہم آپ لوگوں کو شارٹ ویلاگ میں ضرور انفارمیشن صبح کر دیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایران پر جو امریکہ نے حملہ کیا، ایران کی تنصیبات پر اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا، اس کے بعد ایران پر لگاتار اسرائیلی حملے ہوئے، اور اس کے بعد جب پہلا حملہ ہوا تو ایران کی جانب سے بہت سخت رد عمل دیا گیا، اور ایران نے سعودی عرب اور کویت اور بحرین تمام جو ان کے اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان پر حملے کیے گئے ہیں، تو ان کو نشانے بنایا گیا۔ تو سب سے پہلے کویت میں جو ان کا اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور ایران انقلاب نے کہا ہے، پاسدار انقلاب نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے جو ریڈار ہیں ان کو مکمل تباہ کر دیا ہے اور ان کو نشانہ بنایا ہے، جس پر امریکہ کی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان لوگوں نے بھی کنفرم کیا۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہیں، CNN نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے اور سیٹلائٹ کی امیج کے ساتھ یہ دکھایا کہ امریکہ کے جو اڈے ہیں ان کو ایران نے زیادہ تر شدید نقصان پہنچایا ہے، اور ان کو شدت اور اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا۔ واشنگٹن ٹائم اور جو برطانیہ نشر ادارہ دا رائٹر ہے، اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ کو ایران کی جانب سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور ایران کی جانب سے بہت ہی سخت رد عمل تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کہتا تھا کہ ہمارے صرف فوجی 1-2 اس میں مر گئے ہیں اور 6-7 لوگ زخمی، لیکن حالیہ رپورٹ میں امریکہ کے جو فوجیوں کی زخمیوں کی تعداد ہے وہ 150 ہے اور 10 سے زیادہ فوجی اس میں مارے گئے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اسرائیل نے کوریج کرنے کے لیے جو جنگی ہیں ان کو روک دیا ہے، جب سے انڈیا کے صحافیوں نے جو انکشاف کیے ہیں کہ ان کے جو بختر بند ہیں ان کو بھی ایران کے میزائل نشانہ بنا رہے ہیں۔ پہلے یہ دکھائے جانے کی اجازت ہے کہ کوئی سویلین پر اگر میزائل یا ڈرون گرتا ہے یا عمارت کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر اسرائیل میں کسی فوجی تنصیبات پر یا سرکاری بلڈنگ پر ایران کے ڈرون یا میزائل گرتے ہیں ان کو نہیں دکھایا جائے گا، اور کتنا نیچے جو گرتا ہے گڈھا اس کو نہیں دکھایا جائے گا، صرف اس کے بارے میں کیا جائے گا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت جو ایران میں امریکہ کے حملے ہیں، جس پر CNN اور انٹرنیشنل کی رپورٹوں کے مطابق امریکہ کو ہر روز $1 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اور حالیہ رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے پہلے دن اپنا 3 روز میں صرف $5 ارب کا جو اسلحہ ہے وہ ایران پر پھونک دیا، اور ایران کے جو شاید ڈرون ہیں ان کو روکنے کے لیے امریکہ نے بہت ہی زیادہ خرچہ کیا۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق جو خفیہ میٹنگ ہوئی اور اس کے جو سینیٹر نکلے انہوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کا نہ پاؤں ہے نہ سر ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کبھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی بیٹی کے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ جنگ شروع کرو، کبھی کہتا ہے مجھے مارکو روبیو نے جنگ شروع کی، اور امریکہ کا یہ بیوقوف صدر یہ بھی کہتا ہے کہ میں اس جنگ میں کامیابی حاصل کی اور میں نے مکمل طور پر ایران کی فضائیہ اور اس کی جو نیوی ہے اس کو مکمل تباہ کر دیا، لیکن جو تیل وہاں سے گزرنے والے جہاز ہیں ان کو گزرنے کی جگہ نہیں ملتی، اور ایران نے کامیابی کے ساتھ آج تک بہت ہی حکمت عملی کے ساتھ اسرائیل پر اپنے نشانے، اور انٹرنیشنل میڈیا اس بات کی حیرانی ہے 2025 جون میں جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو سب سے پہلے یہ تھا کہ ایران کے جو نشانے تھے وہ کم لگتے تھے، مثال کے طور 20 میزائلوں میں 2 لگتے تھے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران کو کیسی معلومات یہ حاصل ہیں کہ ایران اپنے جو اہداف ہیں وہ صحیح نشانے پر لگاتے ہیں۔ اس پر امریکہ کے یہ جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ یہ بات کہنے کہ اس کے پیچھے روس ہو سکتا ہے یا چائنا کی ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے، یا کیا چائنا سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ کے وہ ہدف بتا رہا ہے، کہ اس پر بھی امریکہ کے تجزیہ کاروں نے تجزیہ کیا کہ ہمارے جو فوجی سولجر ہیں وہ تو ہوٹلوں میں ٹھہرے، ان کی جگہوں کو کیسے یہ نشانہ بنا رہے ہیں اور کامیابی کی طرح نشانہ بنایا جائے۔
مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ شاید جو ڈرون ہے جو ایران کا سب سے ایٹم بم سے بھی طاقتور ہے، وہ جاتا ہے، وہ عمان میں ہو، کویت میں ہو، یا قطر میں ہو، یا UAE میں ہو، یا سعودی عرب میں، جہاں بھی امریکہ کے فوجی یا امریکہ کے کوئی ایسے آپریٹر بیٹھے ہوں وہاں اٹیک کرتا ہے اور ان کو نشانہ بناتا ہے۔ تو اس پر بھی امریکہ کی جو خفیہ میٹنگ تھی اس پر بھی یہ حیرانگی کا اظہار کیا گیا کہ ایران کو یہ کیسے اور کس طرح معلومات مل رہی ہیں کہ امریکہ کے اہلکار کہاں بیٹھے ہیں اور کس چیز کو آپریٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان جگہوں کو بھی نشانہ ایران کی جانب سے بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ کے جو تجزیہ کار ہیں اور کچھ جو سیاستدان ہیں، جو ترجمان، یہ کہتے ہیں کہ روس اس کے پیچھے ہے۔ تو اس حالیہ میں بتائیں گے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے بھی کہا تھا کہ ان ڈرونوں کو کھول کر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے بھی اندر سے روس کا مال نکلے گا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی تھی، یورپ سمیت امریکہ نے بھی مدد کی۔ اب یہ بات آ رہی ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو، اور ٹرمپ نے آج اب جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور ہم یہ کرتے دیں، اور یہ کر دیا۔ پہلے 2025 میں جب جون میں امریکہ نے جو بھی بمبر تھے انہوں نے اٹیک کیا تھا، تو یہ کہا گیا کہ ایران کی جو جوہری ہتھیار کی صلاحیت ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا اور 20 سال کے پیچھے چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایران پر پھر حملہ کیا گیا۔ یہ بات پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا۔ یہ سب سے بڑا جوک ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو معصوم بچیوں کو 170 کے قریب قتل کیا، اس پر اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے۔ اس دہشت گردی کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اٹلی کے بعد اسپین کے وزیر اعظم بھی بہت سخت رد عمل دیا۔ اس نے کہا کہ یہ انسانیت سوز معاملہ ہے اور اس میں امریکہ کو شرم آنی چاہیے، اس نے معصوم بچیوں پر ایسا ہی بم گرایا۔ اور اس کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹرمپ کے پیچھے اب یہ بات کہی جا رہی ہے، جو شہباز شریف کو امن کا پیغام کہتے ہیں اور اس کو امن کا سفیر سمجھتے ہیں اور سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اس نے معصوم بچیوں پہ ایران پر حملہ کیا اور ٹرمپ نے ڈول مٹول کے۔ لیکن امریکہ کے جو تجزیہ کار اور صحافی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف امریکہ کے پاس ہے، امریکہ نے ہی اس پر حملہ کیا۔ اب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ مسٹیک ہو، لیکن یہ ان بچیوں کے قتل کا ٹرمپ کو پیچھا کرتے اور سوال اب امریکہ کے صحافی پوچھے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان میں 26 نومبر اور مرید کے واقعے کے بارے میں پوچھو تو آپ پر آرٹیکل 6 اور آپ غدار وطن ہیں، آپ کو اس پر سزا ملے گی۔ لیکن امریکہ کے صدر ٹرمپ سے یہ سوال کیے جا سکتے ہیں، کیا واقعی چین یا روس ایران کی جنگ میں مدد کر رہے ہیں؟ اس پر مختلف ماہرین یا امریکن یا انٹرنیشنل اخبار یا یورپ کے اخبار اس پر تحریر تو کر رہے ہیں، لیکن جو اسرائیل نے کہا ہے کہ ہماری جو لائیو کوریج ہے اس کو بند کر دیا گیا، اور یہ فرانس 24 نیوز چینل نے انکشاف کیا ہے۔ دیکھیے اب BBC اردو اور بہت سے چینل اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ایران کے جو میزائل آتے ہیں، پہلے جب آتے تھے اس کو 50 یا 90% روک لیا جاتا، اب ایران جو میزائل داغتا ہے ان کو اپنے ہدف پر حاصل کرتا ہے۔ اب ایران نے اعلان کیا کہ اگر ہمارے جس چیز پر حملہ کیا جائے گا ہم اس چیز پر حملہ کریں گے۔ مثال کے طور پر کچھ عرصے پہلے ایران کے پانی جو صاف کرنے والے جو ڈمپر تھے ان پر اٹیک کیا، تو ایران نے فوری طور پر ان کے جو پانی کے ڈمپر ہیں ان پر اٹیک کیا گیا، اور ایران کے جو تیل کی فلنٹی تھی اس کو اٹیک کیا، تو اسرائیل نے کیا، تو ایران نے بھی فوری طور پر اس پر اٹیک کیا۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو 5 دن سے لاپتہ ہیں اور غائب ہیں، اور نتن یاہو کے بھرا اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ یہ بات بھی اب کنفرم میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرے، اس پر ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ وہ مر چکے ہیں یا زخمی، اگر اس کی تفصیلات بھی آئیں گی۔ دیکھیے جنگی اور اس کے حالات، ایران کے جو کامیاب شاہد ڈرون اور میزائل ہیں وہ کیسے ہدف کرتے ہیں، اس پر دنیا کے تمام بڑے تجزیہ کار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے اور سوچ رہے ہیں کہ ہم تو ایران کو یہ سوچ رہے تھے ایران 2 یا 3 دن کے اندر ختم ہو جائے گا اور ایران کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ ایران کے جو ایران اور مجلس نامی جو بیٹے نئے رہبر بنے اس کا آڈیو بیان آیا کہ اگر ایران کی میں اپنے باپ اور اپنے والدہ اور اپنے بیٹی اور بیوی اور نئی اور بہن اور بھانجی کا غم اور صبر کرو، اگر ہمارے قوم پر کیا گیا تو ہم اس کا جواب بھی سخت دیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہماری جنگی یا اس کے ویلاگ سے مختلف اختلاف کرتے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں مکمل اپڈیٹ ملتی رہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہم آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ اگر
ایک رات کو کوئی ایسی چیز واقعہ پذیر ہو جاتی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو شارٹ ولاگ میں ضرور انفارمیشن دیا کریں۔ شکریہ۔